الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ اس کی اسلامی تاریخ ہے قوم نوح پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو 5 منٹ کے مدرسے میں ایپیسوڈ میں جو ہم نے بتایا تھا، جو کہ ہمارا 12واں ایپیسوڈ کے نام سے جو شائع ہوا ہے، اس میں ہم نے بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ تو کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اور خبردار کریں، اور اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب علیم آ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا تاریخ میں، اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ تو قوم نوح پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ 950 سال، یار ذرا امیجن کرا کرو کتنی لمبی مدت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک برابر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ یہاں تو ہم 2 دن دعوت دیتے ہیں، اور کچھ وہ بھی اتنی خاص بھی نہیں ہوتی ہے جو ہمیں اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انبیاؤں کو زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ انہوں نے دعوت دی۔ لیکن ہم جب اپنی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، 2 دن ہوتے کوئی ہماری اگر مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم فوراً بند کر دیتے ہیں، اور جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ ہم کو نہیں جانا چاہیے جہاں پر کیا کہتے ہیں ہماری جو ہے ہم کو ذلیل ہونا پڑے۔ اس جگہ دعوت نہ لے کر جاؤ جہاں پر ذلیل ہونا پڑے۔ تو بھائی یہ دلیل نہیں چلیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو ذرا، 950 سال تک دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اور قوم کے افراد کو بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ قوم کے افراد یعنی قوم جو تھی ان کی، وہ بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی ایک پہاڑ ہے وہاں پر ٹھہری۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج کی اسلامی تاریخ میں پڑھا آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 برس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ جو ہے بگڑ چکے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، خبردار کریں کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب علیم آ جائے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی آج تفصیل پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا بہت جاننا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح نام کی جو ایک صورت ہے اس کی تفسیر قرآن کریم کی جو پڑھ لیتے ہیں۔ تو عذاب علیم پہلی آیت ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اور خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب علیم آ جائے، دردناک عذاب علیم آ جائے۔ تو اس کی تفسیر پہلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر دوسری آیت ہے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے اگر تم ایمان نہ لائے، اس لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ شرک کو چھوڑ دو، صرف
اسی کی ہی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یقیناً جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو اس میں کوئی تاخیری نہیں ہوتی، کوئی مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں یہ سمجھ ہوتی۔ تو اس کی تفسیر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب جو تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے ایک بات یہ بھی صاف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم ایمان لے آئے، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا، یقیناً ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے۔ تاخیر کا مطلب ابن کثیر بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی، ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔ تو نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام سے یہی کہا تھا، اور قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا۔ رات و دن بہت ہوتا ہے، رات و دن یار، پورے 24 گھنٹے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یعنی میری پکار سے یہ ایمان اور زیادہ دور بھاگ گئے۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلا وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ تو آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے اس 5 منٹ کے مدرسے کو سپورٹ کرا کرو، سنا کرا کرو، جو ہم آپ لوگوں کو جو اتنی ساری جو اہم معلومات دیتے ہیں کہ دیکھو اسلامی تاریخ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، اور پھر اور بھی ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، تو وہ ساری قرآن حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ لیکن وہی حال ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہم جب اپنے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں اس ممبر پر جمعے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا اگر 5-10 منٹ اگر ہمارے لیٹ ہو جاتے ہیں یا بولتے بولتے ہم ٹائم پر نماز نہیں کھڑی کر پاتے ہیں تو لوگ یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آج سے آپ نے ٹائم پر نماز نہیں کھڑی کری جمعے میں تو ہم یاد رکھو کہ دوسری والی مسجد میں پڑھا کرا کریں گے، ہم ادھر والی مسجد میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، جہاں جلدی نماز ہو رہی ہوگی وہاں پڑھ لیں گے اور جہاں اور کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پڑھ لیں گے۔ تو جب ایسی قوم کی حالتیں ہو جائیں تو پھر سوچو یہ ہم بھی آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم بھی کیا ہو گئی تھی، آخری کنارے پر پہنچ گئی تھی، اس کا حال یہی ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ وہ اتنا ہی بھاگے گی۔ تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، 5-10 منٹ اگر ہمارے لیٹ ہو رہے تھے تو کیا دقت تھی، سن لیتے ذرا سا۔ ایک تو چھٹی والے دن ہوتا ہے ہمارا فرائیڈے کو، اس دن بھی ہم ذرا سا سننا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سمجھو یہ ہمارے اندر یہ ایسی تاریکی آ چکی ہے، ایسی گمراہی آ چکی ہے۔ ابھی اگر دیکھو تو ہم پٹیوں پر، چبوتروں پر، کٹوں پر اور نہ جانے میدانوں میں بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر پوری راتیں گزار دیتے ہیں، دن بھر ہم گزار دیتے ہیں، 24 گھنٹے تو چھوڑو اور نہ جانے کتنے دنوں کو ہم گزار دیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے دل پر کبھی یہی اثر نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنا ٹائم کیوں برباد کرا، کیوں ہم نے ٹائم برباد کرا۔ کرکٹ دیکھنے پر اتنا ٹائم لگ گیا، میچ دیکھنے پر اتنا ٹائم لگ گیا، ایک فلم کو دیکھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا، سینما ہال میں فلم کا انتظار کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا، فلم چالو بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل اندر سے یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ ہم نے یہ برا کام کرا۔
ہمارے پاس یہ اتنا ٹائم برباد گیا، ہمارا دل یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کامیاب بنایا۔ تو سوچو ہم بھی ایک آخری کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی جو ہے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اب سوچو ہم اگر اس کو اتنا جتنا بلائیں گے اللہ کی طرف، وہ اتنا ہی دور بھاگے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے ٹائم کو اگر دے سکتے ہو تو دو صحیح کاموں میں، اگر نہیں دے سکتے ہو تو پھر بچاؤ اپنے ٹائم کو اور صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ میں یاد رکھو، آپ لوگوں سے پھر یہی کہتا ہوں کہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا لو، اپنے ٹائم کو قیمتی بنا لو۔ کیا کہا ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ ٹائم جو ہے نا سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو سونا یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ لحاف اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بلکہ سونا وہ جو دنیا جس کی طرف بھاگتی ہو، وہ ایک ایسا مذہب جس کی طرف لوگ سارے بھاگتے ہو، اس سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھو وہ آپ کا ٹائم ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ٹائم از منی، ٹائم پیسہ، تو اس لیے اس کی طرف کوئی نہیں سبقت کر رہا، پیسوں کی طرف، سونے کی طرف، جلدی کی طرف، اور نہ جانے ٹائم بربادی کی طرف سب بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرا کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا کیا کرا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بلایا، لیکن وہ دور ہوتے گئے۔ پھر آگے ثم انی جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا۔ ابھی تلک انہیں جو ہے پستہ حال میں بلایا، یعنی چپکے چپکے بلایا، اب ان کو آواز بلند بلایا۔ ثم انی اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، یعنی دونوں طرح کی کھلم کھلا اعلانیہ بھی دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا، میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، مال اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے پھر کس طرح دلائل دیے، حالانکہ اس نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا ہے تم کو معلوم ہے۔ پھر آگے دیکھو دلائل کیسے دیے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلک کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور ان میں چاند کو خوب چمکتا ہوا بنایا۔ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا ہے۔ یہ بھی کوئی تم نہیں دیکھتے ہو۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے وہ تمہارے لیے غلہ اگاتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور جب تم اتنی ساری چیزیں استعمال کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں اسی میں ایک دن زمین میں لوٹا دے گا، اور پھر تمہیں اسی زمین سے ایک دن پھر تم کو نکال لے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرش بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو، یہ راستوں پر چل رہے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، اور ایسوں کی نافرمانی کی، ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا ہے۔ اتنی ساری دلائل دے دیے، لیکن پھر بھی قوم نے نہیں مانا، اور نوح علیہ السلام کو کہنا ہی پڑ گیا قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے پروردگار انہوں نے نوح علیہ السلام کی یعنی میری نافرمانی کری، واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده الا خسارا، اور ایسوں کی فرما برداری کری جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ہی بڑھایا ہے۔ یعنی ان کے اساغر نے اپنے بڑوں اور اصحاب ثروت ہی کی پیروی کی جن کے مال اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بڑھایا ہے۔ پھر آگے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے، بڑا سخت۔ یہ مکر فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل پر ابھارنا تھا، یعنی اتنی ساری دعوت دی اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور الٹا مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مال اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار تھے، حتیٰ کہ بعض نے کہا اگر یہ حق بننا ہوتا ہے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی، اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق نسرا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے، یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ ود دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا، سواع ساحل بحر کے قبیلہ حزیل کا، یغوث سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد، اور بنی عتیف کا یعوق ہمدان قبیلہ، اور نصر حمیر قوم کے قبیلے ذوالقلاع کا معبود رہا ہے۔ یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو کیا ہوا، یہ بڑے بڑے نام تھے جو نوح علیہ السلام کے قوم کے ہی بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو کیا ہوا، جب یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یعنی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد جو اور لوگ تھے انہوں نے ان کی تصویروں کو رکھ لیا۔ تو تصویروں کو رکھ لیا، جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو پھر انہی میں سے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ یار شیطان نے ان کو بھڑکایا کہ یہ تو تمہارے وہ تھے، انہی کے تمہارے باپ دادا انہی کے اوپر ٹکے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرا۔ الہی تو ان ظالموں کو بھی گمراہی اور بڑھانا۔ نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دے دی، اما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار انہوں نے نہ پایا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ تو وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، بحکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کشتی تیار کر لو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے، دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی جمع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے اس کو بھی بہت بلایا لیکن وہ نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا چھوڑو۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اتنی دعوت دینے کے باوجود پھر بھی اگر نہ مانے تو اب ان لوگوں کو بخشنا ہی نہیں ہے۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو جہنم دیں گے۔ اگر تو انہیں چھوڑ بھی دے گا تب بھی یہ گمراہ کریں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایمان ہو کر میرے گھر میں آئے ہیں تمام مومن مرد اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی پھر بد دعا کر دی۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ طائف میں اتنا سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے ان کے حق میں جو بد دعا نکلنی تھی ان کے حق میں دعا نکلی۔ کیا دعا نکلی وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وقال نوح رب، اے نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا چھوڑنا ہی نہیں ہے، سب کو بس، کیونکہ اگر یہ چھوٹ بھی گئے تو آگے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو پھر بہکائیں گے۔ تو پھر وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے، آسمان سے بھی بارش ہے، زمین سے بھی بارش ہے، اور سوچو وہ پانی ہی پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں ان لوگوں کو، بدکاروں کو، مجرموں کو، مشرکوں کو انہی میں ملو کر، انہی میں سمو کر، انہی میں ڈبو کر ایک دم میں خاک میں ملا دیا، ان کے خاک کو، ان کے غرور کو، ان کے مکر کو اسی میں ہی توڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ تو سوچو، اس سے پتہ لگتا ہے، یاد رکھو، کسی کے بیٹے ہونے سے، نبی کے بیٹے ہونے سے نہیں ہو جاتا ہے، عالم کے بیٹے ہونے سے بیٹا نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے،
وہ بھی ایمان والا ہونا چاہیے، وہ بھی وہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تو وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایمان والا ہو۔ ویسے تو پھر سبھی اللہ کی مخلوق ہے نا، الخلق و عیال اللہ، کے اللہ کی تمام مخلوق ہے، لیکن اللہ چاہتا انہیں ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اہل سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ تھا وہ صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہی گزر گیا ہے، تو اب انشاءاللہ اب آگے کا کچھ اور جو ہمارا 5 منٹ کا رہ گیا وہ انشاءاللہ اب آگے جو ہمارا ایپیسوڈ آئے گا وہ بھی 13واں ایپیسوڈ کے نام سے ہوگا، لیکن یہ فرسٹ ایپیسوڈ کے نام سے اور یہ وہ سیکنڈ ایپیسوڈ کے نام سے ہم شائع کریں گے۔ تو بس اب دعا کرنے اور اپنا ٹائم کو قیمتی بنانے کے لیے، ہم کو دینے کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔